بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، وہ جائیں اور ان کے حالات معلوم کریں اور ان کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بھائی کی بات سن کر تسلی نہ ہوئی تو خود اپنا سارا سامان باندھ کر مکہ مکرمہ میں پہنچے اور سیدھا مسجد الحرام میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا اور اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے اور ان کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، لیکن ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا اور صبح ہوتے ہی مسجد واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے قصے بہت زیادہ مشہور تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے آپ اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور پھر سلا دیا۔ اگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی کہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ تیسری رات کو پھر یہی صورتحال تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو اور کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم دی اور وعدہ کیا اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں اور تم میرے ساتھ چلنا اور میں تمہیں وہاں پر پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنے جوتے کو درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا جس کی وجہ سے میرا تمہارے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے، وہاں پر جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا تو اس وقت واپس چلے آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ جا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد الحرام میں تشریف لے آئے اور بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی اس آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارنا شروع کیا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو ملک شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، یہ اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا، یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ کرام رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हो की ये मजाल ही नहीं थी, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस्लाम को फैलाने में हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसीलिए हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहूलत पर अमल की बजाय हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा को तरजीह दी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ऐसे ही मजीद इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।